السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے جامع ترمذی کا گزشتہ سبق سماعت کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد دوم کا 9واں سبق پڑھیں گے، اور ابواب الاشربہ کے ذیل میں باب ما جاء فی الحبوب التي یتخذ منها الخمر سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب اپنا پیج نکال لیں تاکہ ہم سبق کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الحبوب التي یتخذ منها الخمر، وہ اجناس جن سے شراب تیار کی جاتی ہے ان کا بیان۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گندم سے شراب بنتی ہے، اور جو کہ دانوں سے شراب بنتی ہے، کھجور سے، اسی طرح انگور سے، اور اسی طرح شراب سے اور اسی طرح شہد سے شراب بنتی ہے۔ وفي الباب عن ابي هريره هذا حديث غريب۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه، وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال إن من الحنطة خمرا فذكر هذا الحديث۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن حضرت عمر کا فرمان کہ ان من الحنطة خمرا، کہ بے شک گندم سے شراب بنتی ہے۔ فذکر هذا الحدیث، أخبرنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب إن من الحنطة خمرا وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر۔ تو فرمایا کہ یہ جو روایت ہے ابراہیم بن مہاجر کی روایت سے صحیح تر ہے۔ وقال علی بن المدینی قال یحیی بن سعید لم یکن ابراہیم بن المہاجر بالقوی، کہ خود فرماتے ہیں علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے یہ بات کہی ہے کہ ابراہیم بن مہاجر قوی راوی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي وعكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السجيمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخل والعنب۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شراب ان دو درختوں سے بنتی ہے، اور وہ درخت کے پھل ایک کھجور اور ایک انگور۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وابو کثیر السحمی هو الغبری اسمه یزید بن عبد الرحمن بن غفیلہ۔ ابو کثیر سحمی جن کا نام یزید بن عبد الرحمن بن غفیلہ ہے۔ ان احادیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اجناس اور اشیاء سے تیار ہونے والی اشربہ پر لفظ خمر کا اطلاق فرمایا۔ انگور سے بھی خمر تیار ہوتی ہے، اسی طرح کھجور سے بھی، گندم سے بھی خمر،
کا تیار ہونا بتایا، کشمش سے بھی، شہد سے بھی خمر تیار کی جاتی ہے، اور یہی جمہور کا مستدل ہے کہ ہر شراب پر خمر کا اطلاق ہوگا، جو کہ ہم نے پہلے سبق میں، کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ جمہور اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہی ہے کہ ہر مسکر وہ خمر ہے، اور فقلیلہ وکثیرہ حرام، ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام، ہر مسکر مشروب، وہ قلیل مقدار، ہر مسکر مشروب جس کی کثیر مقدار مسکر ہو، اس کی قلیل مقدار بھی بوجہ مسکر ہونے کے حرام ہے۔ اس لیے جمہور اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی ہر مسکر مشروب پر خمر کا اطلاق کرتے ہیں، صرف عصیر العنب پر خمر کا اطلاق نہیں کرتے، جیسا کہ شیخین کا مسلک ہے۔ اور ان حضرات نے، جمہور نے، ان احادیث سے استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شراب جو کہ کھجور سے تیار ہو، گندم سے تیار ہو، جو کہ دانوں سے تیار ہو، کشمش سے تیار ہو، شہد سے تیار ہو، ہر مشروب جو مسکر ہو اس پر خمر کا اطلاق کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عصیر العنب پر ہی خمر کا انحصار کرنا درست نہیں ہے۔ بہرحال جو شیخین ان کا جواب یہ دیتے ہیں، شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، اور شیخین کی طرف سے جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض اشیاء کی حقیقت کی بجائے حکم بیان کرنا ہے۔ مذکورہ احادیث میں بھی آپ نے تمام شرابوں کا حکم بیان کیا کہ جو کہ حرام اور ممنوع ہے، لفظ خمر کی تعریف نہیں بیان کی اور نہ ہی بیان کرنا مقصود ہے۔ یہاں مفصل بحث آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی، اس کا خلاصہ بھی سمجھ لیں کہ جو ہم نے گزشتہ سبق میں ایک بات پڑھی تھی کہ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی ہر قسم کی اشربہ اور ہر قسم کی اجناس سے تیار کی مسکر مشروب کو خمر کہتے ہیں، اور اس کی قلیل اور کثیر مقدار کو بھی حرام قرار دیتے ہوئے موجب حد قرار دیتے ہیں۔ جبکہ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا گزشتہ سبق میں کہ شیخین وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب کی اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے خمر، خمر کی وہ مخصوص تعریف کرتے ہیں۔ خمر وہ انگور کا شیرہ ہے کہ جو پکنے سے یا دیر تک پڑے رہنے سے اس میں جاگ پیدا ہونے لگے اور گاڑھا پن آ جائے، یہ خاص قسم کی شراب کو ہی خمر کہتے ہیں، اور یہ خمر، اس کی قلیل کثیر مقدار حرام ہے، یہ نجس العین ہے، خرید و فروخت حرام ہے، اور اس کے ایک گھونٹ پی لینے کے بعد حد جاری ہوگی۔ باقی جو شراب کی اقسام شیخین نے بیان کی تھی، طلا ہے، نقی التمر ہے، نقی الزبیب ہے، ان کے بارے میں وہ یہی فرماتے ہیں، مفتابی قول یہی ہے کہ ان کی بھی ادنا اور قلیل مقدار کا پینا حرام ہی ہے، کیونکہ ان کی کثیر مقدار چونکہ مسکر ہو جاتی ہے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہی ہے، لیکن چونکہ ان کا خمر ہونا ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، طلا کا، نقی التمر کا، نقی الزبیب کا، یہ ظنی ہونے کی وجہ سے یہ جب تک مسکر نہ ہو اس وقت تک موجب حد نہیں ہے، تب تک اس وقت تک حد نافذ نہیں ہوگی۔ اب ان ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یعنی کہ شیخین اور جمہور کے درمیان دو اختلاف آ گئے۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک ہر مشروب جو مسکر ہو وہ خمر ہے اور ان کا حکم قطعی ہے،
جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک صرف عصیر العنب اس کا خمر ہونا یقینی ہے، باقی اجناس سے تیار کی گئی اشربا ان کا خمر ہونا ظنی ہے، لہذا اجراء حد کے لیے نشہ آنے کی شرط ہوگی۔ دیگر جو اشربا ہیں ان میں حد کے جاری ہونے کے لیے نشہ آنے کی شرط ہے، جبکہ حرام اور نجس ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حرام ہے نجس ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی اجناس، ان اجناس سے بھی تیار کردہ شراب اگر وہ مسکر ہو، گاڑھا پن آ جائے، نشہ آور ہو تو یہ بھی نجس ہیں، حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرا اختلاف ہے جو جمہور کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ اشربہ اربعہ، یہ جو 4 طرح کی شرابیں ہیں، طلا ہے، نقیع التمر ہے، نقیع الزبیب ہے اور خمر، یہ 4 قسم کی شرابیں، ان کے علاوہ جو نشہ آور مشروب ہے وہ جائز نہیں، جبکہ امام صاحب کے نزدیک دیگر مشروبات کی، دیگر جو یہ مشروبات ہیں یعنی کہ گندم سے، جو کے دانوں سے، اسی طرح شہد سے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کھجور سے جو شراب ہوتی ہے، شیخین کے نزدیک دیگر مشروبات کی غیر مسکر قلیل مقدار کا استعمال درست ہے، لیکن فتویٰ اسی بات پر ہے جو کہ ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا کہ جمہور کے نزدیک جیسے ہر وہ مقدار جو کثیر مقدار مسکر اور نشہ لے آئے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ آج فتویٰ جمہور کے قول پر ہی ہے کہ قلیل مقدار بھی اس کی حرام اور نجس ہے۔ باب ما جاء فی خلیط البصر والتمر، یہ باب ہے تر کھجوریں اور خشک کھجوریں ملا کر نبیذ تیار کرنے کے بارے میں جو روایات وارد ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رواح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البصر والرطب جميعا، هذا حدیث صحیح۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پکی کھجوروں کو ملا کر نبیذ تیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جریر عن سلیمان التیمی عن ابی نضرہ عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن البصر والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الجرار أن ينتبذ فيها۔ حضرت ابو سعید سے یہ نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجور ملانے سے منع فرمایا، اور اسی طرح کشمش اور کھجور کو ملانے سے بھی منع فرمایا، اور اسی طرح گھڑوں میں مشکیزوں کے اندر نبیذ بنانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نہا عن الجرار ان ينتبذ فيها، گھڑوں کے اندر نبیذ تیار کرنے سے بھی منع فرمایا۔ وفی الباب عن انس وجابر وابی قتادہ وابن عباس وام سلمہ وسعید بن کعب عن امہ، هذا حدیث حسن صحیح۔ خلیط کا مطلب 2 چیزوں کو ملا کر نبیذ و مشروب تیار کرنا ہے، مثلا کھجور اور انگور کو ملا کر بھگوئیں یا جوس بنائیں، دودھ میں شہد ملا کر مشروب تیار کریں، یہ خلیط ہے، یعنی 2 یا متعدد چیزوں کو ملا کر بنایا ہوا جوس و مشروب۔ ان احادیث کے بارے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ان احادیث میں جو ممانعت ہے یہ ابتدائی دور پر محمول ہے، جو کہ شدت اور عسرت اور فاقہ تنگ دستی کا دور تھا۔
معقولات و مشروبات کی کثرت اور فراوانی نہ تھی تو خلیطین سے منع فرمایا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک تو دو چیزیں ملا کر استعمال کرے اور پڑوسی دیگر ساتھی وفاقہ اور بھوک میں ہو۔ قناعت و کفایت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ملا کر نہ کھاؤ پیو، بلکہ اپنے پڑوسی و احباب کی بھی خبر لو، ایک خود استعمال کرو اور دوسرے کو دے دو۔ پھر جب سہولت و فراوانی کا دور آیا تو پھر کیف متفق جی چاہے استعمال کر سکتے ہیں، اب یہ حکم نہیں رہا۔ اور بہرحال ہم نے پہلے بھی یہ پڑھ لیا تھا کہ مٹکوں میں دو چیزوں کو اکٹھا ملا کر نبیذ تیار کرنے سے جو منع فرمایا، اس کی ایک وجہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ شائبہ پیدا ہو جائے کہ کہیں یہ مشروب مسکر ہو جائے، جلدی ان مٹکوں اور مشکیزوں کے اندر اس کا مٹھاس اور نشہ آنے لگے اور پینے والے کو اس کا علم نہ ہو اور وہ نشہ آور چیز پی لے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو اکٹھے ملا کر نبیذ تیار کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ جلد نشہ لے آتی ہے۔ بنانے والے نے یوں سمجھا کہ میں صبح تک یہ شربت اور نبیذ تیار ہو کر پی لوں گا، لیکن وہ صبح تک اس کے اندر وہ جھاگ پیدا ہو گئی اور نشہ آور وہ مشروب تیار ہو گیا کہ جس کے پینے سے پینے والے کو نشہ آنے لگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی خلیط مشروب کو پینے سے منع فرمایا۔ اگلا ترجمہ الباب، باب ما جاء فی کراہیت شرب فی آنیۃ الذہب والفضہ، سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پینے کی کراہت کا بیان۔ وبی قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن الحکم قال سمعت ابن ابی لیلى يحدث ان حذیفة استسقى فأتاه انسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج وقال إيا لكم في الدنيا ولكم في الآخرة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ان کے لیے، کفار کے لیے ہے دنیا میں یہ زیبائش کے سامان اور یہ آرائش کے سامان، سونے چاندی کے برتن اور ریشم کا استعمال، یہ ان کفار کے لیے ہے، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ تو اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں استسقا فأتاه انسان بإناء من فضة، ایک آدمی چاندی کے برتن میں پانی لے آیا تو آپ نے اس کو پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ کنت نہیتہ، میں نے اس کو بارہا منع کیا تھا مگر یہ اس سے باز نہ آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن میں پینے اور ریشم کے پہننے سے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں۔ وفی الباب عن ام سلمۃ والبراء وعائشہ وہذا حدیث حسن صحیح حسن۔ اس حدیث کی تشریح واضح ہے، آگے چلتے ہیں۔ باب ما جاء فی النہی عن الشرب قائما، کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب الرجل قائما فقيل الاكل قال ذاك اشد هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا تو ان سے یہ کہا گیا کہ کیا کھانے کی اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو اس سے زیادہ سخت اس کی ممانعت ہوگی۔ وبی قال حدثنا حمید بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن ابي مسلم الجذمي عن الجارود بن العلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريره وانس هذا حديث حسن غريب وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن ابي مسلم عن جارود عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابي مسلم عن الجارود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار والجارود هو ابن المعلى يقال ابن العلاء وصحيح ابن المعلى۔ تو اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ضالۃ المسلم، مسلمان کی گم شدہ چیز وہ آگ کا انگارہ ہے، یعنی کسی مسلمان کی گم شدہ چیز استعمال کرنے یا ہڑپ کرنے کی غرض سے اٹھانا یہ موجب عقاب اور عذاب ہے۔ سمجھیں، گم شدہ چیز وہ آگ کا انگارہ کہا، کوئی آدمی حفاظت کی غرض سے نہیں بلکہ اس کو استعمال کرنے، چوری کرنے یا ہڑپ کرنے کی غرض سے اٹھاتا ہے تو وہ آگ کا انگارہ اٹھا رہا ہے۔ باب ما جاء فی الرخصۃ فی الشرب قائما، وہ روایات جس میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت کا بیان ہے۔ وبی قال حدثنا ابو السائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد۔ وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم وهو قائم۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت قیام میں زمزم کا پانی نوش فرمایا۔ وفی الباب عن علی وسعد وعبد اللہ بن عمر وعائشہ هذا حدیث حسن صحیح، اور یہ باب اس باب کی حدیث حسن ہے۔ وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا هذا حديث حسن صحیح۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت قیام میں اور حالت قعود یعنی بیٹھنے کی حالت میں بھی دیکھا اور کھڑے ہونے کی حالت میں بھی پانی پیتا دیکھا ہے۔ جی، پانی کھڑے ہو کر پینا اس کی اجازت ہے اگر بیٹھنے کی کوئی جگہ میسر نہیں ہے، عذر ہے تو پھر کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے۔ بہرحال بعض حضرات یہ کہتے ہیں ماء زمزم اور وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ماء زمزم اور ماء وضو کے بچے ہوئے پانی کو بھی کھڑے ہو کر پینا، یہ اس کا سنت قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن احادیث مبارکہ میں یہ معمول نقل ہے اس میں علماء یہ تعویل کرتے ہیں کہ ضرور وہاں بیٹھنے کی جگہ میسر نہ تھی، کسی عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہمیشہ بیٹھ کر پانی پینے کی تھی۔ البتہ بعض حضرات یہی کہتے ہیں کہ ماء زمزم کا کھڑے ہو کر پینا یہ مستحب ہے، حرم میں ہو یا کرۂ ارض کے کسی بھی خطہ میں ہو۔
اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے عبداللہ بن عباس سے، روایت مروی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام الطعم و شفاء السقم۔ آپ نے فرمایا کہ روئے زمین کا سب سے افضل بہتر پانی ماء زمزم ہے، اس میں کھانے والے کے لیے غذا اور بیماروں کے لیے شفا ہے، تو اس کو کھڑے ہو کر پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ باب ما جاء فی التنفس فی الاناء، برتن میں سانس لینے کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں۔ وبی قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا۔ برتن میں مطلب یہ ہے کہ دوران شرب، پانی پینے کے دوران سانس لینے کا بیان۔ اس کا ذکر ہے کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے دوران 3 مرتبہ آپ سانس لیا کرتے تھے، اور آپ یہ فرماتے ہوا امرأ و اروا کہ یہ عمل زیادہ ہضم کرنے والا اور سیراب کرنے والا ہے، ہضم ہونے والا اور سیراب کرنے والا۔ ھذا حدیث حسن غریب ورواه ہشام الدستوائی عن ابی عصام عن انس وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري أن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا۔ هذا حديث صحيح۔ اس لیے پانی پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس کا لینا یہ سنت ہے، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر پانی پینا چاہیے، ایک سانس میں پانی کا پینا یہ مکروہ ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اگلی روایت کے اندر یہ بھی آ رہا ہے۔ وہ بھی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن یزید بن سنان الجزری عن ابن عطاء بن ابی رباح عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعیر۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیو، ولیکن اشربوا مثنى وثلاث۔ آپ نے فرمایا 2 3 سانس لے کر، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر پانی پیو۔ وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم پانی پینا کا ارادہ کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، اور جب تم پانی پی چکو تو پھر الحمدللہ پڑھو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا غریب ویزید بن سنان الجزری هو ابو فروہ الرہب۔ باب ما ذکر فی الشرب بنفسین، 2 سانسوں میں پانی پینے کا بیان۔ وبی قال حدثنا علی بن خشرم قال حدثنا عیسی بن یونس عن رشدین بن قریب عن ابیہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا شرب یتنفس مرتين۔ آپ پانی پیتے تو 2 مرتبہ آپ پانی کے دوران، پینے کے دوران سانس لیا کرتے۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث رشدین بن قریب من حدیث رشدین بن قریب قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدین بن قریب قلت هو اقوى ام محمد بن قریب قال ما اقربهما ورشدین بن قریب ارجحهما عندي۔ میرے نزدیک رشدین بن قریب یہ زیادہ راجح ہے۔ جی امام ترمذی یہ فرماتے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی سے رشدین بن قریب کے متعلق پوچھا کہ رشدین قوی ہے یا ان کے بھائی محمد بن قریب، رشدین بن قریب یہ قوی ہے یا محمد بن قریب؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک رشدین ہی ارجح ہیں۔ وسألت محمد بن اسماعیل عن هذا فقال محمد بن قریب ارجح من رشدین بن قریب۔ اور میں نے امام بخاری سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ محمد بن قریب رشدین سے ارجح ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ محمد بن قریب اور رشدین بن قریب سے ارجح ہیں، لیکن والقول عندي ما قال ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن رشدین بن قریب ارجح واکبر وقد
وقد ادرک ابن عباس ورآہ وہما اخوان وعندہما مناکر۔ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ میری رائے وہی ہے جو ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن کی ہے کہ رشدین بن قریب ارجح اور اکبر ہیں۔ رشدین نے ابن عباس کا زمانہ بھی پایا، ورآہ اور عبداللہ بن عباس کو دیکھا، یہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں کے پاس منکر روایتیں ہیں۔ وعندہما مناکر۔ باب ما جاء فی کراہیۃ النفخ فی الشراب، پیتے وقت پھونک مارنے کی کراہت کا بیان۔ وبی قال حدثنا علی بن خشرم قال حدثنا عیسی بن یونس عن مالک بن انس عن ایوب وهو ابن حبیب انه سمع ابا المثنى الجهني يذكر عن ابي سعید الخدری ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن النفخ في الشراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتے دوران یعنی کہ مشروب میں، پانی میں یا اور کوئی مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ فقال رجل القذات اراها في الاناء، تو ایک شخص نے کہا کہ اگر میں تن کا پانی میں دیکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا احرقها، تو پانی کو انڈیل دو۔ فقال فإني لا أروى من نفس واحد، تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایک سانس میں پانی پیتے ہوئے سیر نہیں ہوتا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا فأبن القدح إذن عن فيك، تو اس وقت تو اپنے منہ سے پیالے کو دور کر دے۔ هذا حدیث حسن صحیح، مطلب یہ ہے کہ تو سانس لے، درمیان میں پینے کے دوران دو سے تین مرتبہ سانس لے، تاکہ یہ سانس لینے سے تیرا یہ پانی پینا تجھے سیراب کر دے۔ یہ الابانہ، ابانا یبینو، ابانا سے امر کا صیغہ ہے۔ ابن القدح فابن القدح، تو پیالے کو اپنے منہ سے تو اس وقت جدا کرتے۔ وبی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عبد الکریم الجزری عن اکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه، کہ اس برتن میں سانس لینے سے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ باب ما جاء فی کراہیۃ التنفس فی الاناء، برتن میں سانس لینے کی کراہیت کے بیان میں، ناپسندیدہ ہونے کے بیان میں جو روایات وارد ہیں۔ وبی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ باب ما جاء في النهي عن اختناث الاسقية، مشکیزے کو منہ لگانے کی ممانعت کا بیان۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد رواية انه نهى عن اختناث الاسقية، وفي الباب عن جابر وابن عباس وابي هريرة هذا حديث حسن صحيح۔ اس ممانعت کی کئی حکمتیں ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں۔ پانی ضرورت سے زیادہ صرف نہ ہو، جسم و لباس پر پانی نہ گر جائے، بیک وقت زیادہ مقدار پانی حلق اور معدے میں چلا جائے جو کہ مضر ہو، مشکیزے میں موجود کوئی مضر چیز پیٹ میں نہ چلی جائے۔ یہ ہے حکمت کہ مشکیزے کو اوندھا کر کے منہ لگا کر پینے کی ممانعت کی حکمتیں، کہ ایک حکمت جسم و لباس پر پانی نہ گرے، بیک وقت زیادہ مقدار میں پانی حلق اور معدے میں نہ چلا جائے جو کہ مضر ہے، اور ایک یہ کہ مشکیزے میں کوئی ایسی مضر چیز پیٹ میں، حلق میں نہ چلی جائے جو کہ نقصان دہ ہو۔ عند الجمہور یہ نہیں تنزیہی ہے اور ارشادی ہے، البتہ امام مالک نے بلا کراہت مطلقاً جواز کا قول اختیار کیا ہے۔ اگلے باب میں روایات آ رہی ہیں جن میں اجازت اور اباحت کا ذکر ہے۔
اس لیے دوام اور عادت نہ بنا لینی چاہیے، ضرورت اور احتیاج کی صورت میں جائز ہے۔ اس طرح دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس سے مروی ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک معلقہ، ایک لٹکی ہوئی مشک کی طرف آپ بڑھے، فخنثها اور اس کو جھکا کر اس کے منہ سے پانی پیا، فخنثها اس کو جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پانی پیا۔ وفی الباب عن ام سلیم هذا حدیث لیس اسناد بصحیح وعبد اللہ بن عمر یضاعف من قبل حفظه، اور اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ بن عمر، اس کو حافظہ کی طرف سے ضعیف قرار دیا گیا۔ ولا ادری سمع من عیسیٰ ام لا، میں نہیں جانتا کہ اس نے عیسیٰ سے سنا بھی ہے یا نہیں۔ وہ بھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن یزید بن جابر عن عبد الرحمن بن ابی عمرو عن جدتی کبشہ قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من فی قربۃ معلقۃ قائما۔ حضرت کبشہ وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے کھڑے ہو کر آپ نے پانی نوش فرمایا۔ فقمت الی فیہا فقطعته، تو میں اس مشکیزے کی طرف بڑھی اور اس حصے کو میں نے بطور تبرک کے کاٹ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب ویزید بن یزید ہوا اخو عبد الرحمن بن یزید بن جابر وهو اقدم منه موتا۔ باب ما جاء ان الایمنین احق بالشرب، کہ پلانے میں دانی طرف کے لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ ان الایمنین، باب ما جاء ان الایمنین احق بالشرب۔ وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شهاب تحویل۔ وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بکر فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الایمن فالایمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دودھ یعنی کہ ایک پانی ملا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک بدو اور بائیں طرف حضرت ابو بکر تھے۔ آپ نے پانی نوش فرمایا اور پھر بدو کو دیا اور پھر فرمایا الایمن فالایمن، کہ دائیں حقدار، دائیں والے دائیں حقدار ہیں۔ وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء ان ساقي القوم آخر شربا، کہ سب سے پانی پلانے والا سب سے آخر میں پانی پیے خود۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن بناني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا۔ وفي الباب عن ابن ابي اوفى هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء اي شراب كان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا ذکر ہے کہ جس میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مشروب سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد۔ حضرت عائشہ سے نقل ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی بطور مشروب کے پسند تھا، سب سے زیادہ
ٹھنڈا میٹھا پانی بطور مشروب کے پسند تھا. هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر ويونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الشراب أطيب قال الحلو البارد. کون سا مشروب زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی، الحلو البارد. هكذا روى عبد الرزاق عن معمر الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا اصح من حديث ابن عيينة. جی اس میں ایک سوال ہے کہ بعض روایات میں شہد اور بعض میں دودھ کا زیادہ پسندیدہ ہونا مذکور ہے اور یہاں میٹھا ٹھنڈا مذکور ہے. تو جواب، ان میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ ایک فرد کو کئی چیزیں پسند ہوتی ہیں، من جملہ آپ کی پسندیدہ مشروبات میں سے میٹھا ٹھنڈا پانی بھی ہے. وہکذا رواہ غیر واحد، ناقلین حدیث اور راویوں کی کثرت کا بیان کیا ہے. یہاں سے روات کی کثرت کا بیان کیا ہے. ہکذا رواہ غیر واحد عن ابن عیینہ. خلاصہ یہ کہ یہ حدیث مرفوع بھی اور مرسل دونوں طرح مروی ہے. اس طرح کے معمر کے ایک تلمیذ ابن عیینہ نے حضرت عائشہ کے واسطے کے ساتھ مرفوع روایت کیا اور معمر کے دوسرے دو تلاميذ عبداللہ بن مبارک اور عبدالرزاق نے اور عبداللہ بن مبارک نے اس روایت کو مرسل ذکر کیا، حضرت عائشہ کا توسل ذکر نہیں کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.